حضرت رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی کا کوزہ پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے، اور بڑے غصے سے جا رہی ہیں۔ کسی نے کہا آج کدھر کے تیور ہیں؟ کہا کچھ لوگ جنت کے چاہ میں عبادت کرتے ہیں، کچھ دوزخ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ پانی ڈال کے جہنم کو سرد کر دوں اور یہ آگ لگا کے جنت کو جلا دوں، جو بھی عبادت کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اقبال کہتا تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، جو بھی کر محض اس کی رضا کے لیے کر۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے حضرت رابعہ بصریہ کے اس قول کا رد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حالت سکر میں یہ بات کہی ہے، اگر جنت کی طلب کرتا ہے ایک بندہ مومن یا جہنم سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باغوں اور حوروں کا چاہنے والا ہے، بلکہ وہ جنت کا طالب اللہ کی رضا کے طالب کی صورت میں ہے، چونکہ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ یعنی اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا اور جس سے ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ آرزو کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو تو وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں تو وہ اللہ کے قہر و غضب سے بچنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا رابعہ بصریہ کا یہ قول حالت سکر میں کہا گیا قول ہے، تو جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے، اس لیے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا یہ بندہ مومن کا مقصود ہے۔ اور حضور فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبیٰ للمخلصین اولئک مصابیح الہدیٰ، مبارک ہو مخلص لوگوں کو چونکہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو عمل محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے تو عمل ہے، ورنہ عمل نامقبول ہے۔ یا اگر امر مباح بھی نیت کے ساتھ شامل ہوگی دوسری نیت کے طور پہ، وہ امر مباح بھی شامل ہو گیا تو پھر بھی اس عمل کے حسن کو، جمال کو اور نور کو ختم کر دے گا۔ اور ہمارے صوفیاء نے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ہے اور اپنی نیت کو خلوص کی بنیادوں پر استوار کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے۔ اقبال نے بھی تنقید کی ہے نا کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں۔ بظاہر بڑے بھولے بالے لگ رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ حور کے چاؤ میں کر رہے ہیں، چھلانگے لگا رہے ہیں الٹی۔ تو اصل جو بھی عمل کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور یہی مومن کا مقصود ہے اور یہی مومن کی مراد ہے۔ اس حوالے کے ساتھ آج کی اس نشست میں جو اہم حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر پہلی حدیث کتاب الایمان کے اندر حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ اور بیشتر علماء کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کتاب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تاکہ نیتوں کا حسن نصیب ہو۔ حضرت عبد الرحمن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی تو یہ ہے کہ میں جو بھی کتاب لکھوں اپنی ہر کتاب کو اسی حدیث سے شروع کروں۔ تو صحیح بخاری اس حدیث سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ بخاری میں، مسلم میں اور درجنوں کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں اور مانن یہ حدیث متواتر کے مرتبے میں ہے۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی صحیح ترین سند وہ ہے جس سے امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ویسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو 6 مرتبہ روایت کیا ہے اور 6 مرتبہ ہی مختلف راویوں سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن اس کی بہترین سند وہ ہے جو حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی
عنہ سے مروی ہے. پھر حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے 700 لوگوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے. اس کے بعد ایک راوی نہیں ہے. یحییٰ بن سعید کے بعد اس کے راوی پھیل جاتے ہیں. اور حضرت امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے 200 لکھے ہیں اور بعض لوگوں نے 700 اس کے راوی لکھے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن سعید سے 700 لوگوں نے یہ حدیث لی ہے اور پھر مختلف طرق سے ہمارے تک پہنچی ہے. تو یہ مانن حدیث متواتر ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے اپنی رائے دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں علم کا تیسرا حصہ، کل علوم کا تیسرا حصہ اس حدیث کے اندر ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین کا مدار جن 3 حدیثوں پر ہے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات.